إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذوی الاحتشام شیوخ اعظام میرے عزیز طلباء اور بالخصوص اس ادارے کی زینت اور رونق شیخ عبد الرحمن یوسف شیخ الحدیث حافظہ اللہ تعالی اور میرے بہت ہی عزیز محترم جناب پروفیسر عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ تعالی میں سب کا ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس موقر ادارے کے اندر بلایا اور میں اپنے کم علمی، کم مائگی اور کم فہمی اور طالب علمی انداز سے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کر سکوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو ہم سنیں سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو اللہ ہمیں ایسا بنا دے اور اس دین کی خدمت کے لیے اللہ ہمیں چن لے۔ حضرات،
یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی ہے کہ جو اس گئے گزرے دور کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں، علم پڑھا رہے ہیں، ان مدارس میں، ان مساجد میں، ان چٹائیوں پر بیٹھ کر یہ وہ ورثہ تقسیم کر رہے ہیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، جس کے بارے میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی منڈی سے گزرتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، تم یہاں اپنے سودے سلف اور تجارت اور بزنس میں مصروف ہو، مسجد نبوی کے اندر نبی پاک کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے، لوگ اپنے خیال کے مطابق وہاں سے بھاگے کہ کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی دنیا کا مال و اسباب تقسیم ہو رہا ہوگا۔ تو جب انہوں نے آ کر دیکھا ایک حلقہ ایک کونے میں لگا ہوا ہے، دوسرا حلقہ دوسرے کونے میں لگا ہوا ہے، کوئی پڑھا رہے ہیں، کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے جا کر ابو ہریرہ سے کہا یار آپ جیسا آدمی اور اتنا بڑا مذاق۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی کچھ وہاں دیکھا ہے؟ کہتے ہیں بس وہ حلقے لگے ہوئے ہیں، وہ تو پڑھا رہے ہیں، ادھر تو کوئی تقسیم نہیں ہو رہی۔ وہ فرماتے ہیں ذاک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اللہ کے نبی کی وراثت۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے دنیا کے اندر کوئی درم و دینار نہیں چھوڑے۔ انما ورثوا العلم، انبیاء دنیا میں علم چھوڑ کر گئے ہیں۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس کے نصیبے میں وہ علم آ گیا ہے اس نے بہت سارا حصہ دنیا سے لے لیا، بہت سارا نصیبہ اس نے کما لیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو مساجد کے اندر اور مدارس کے اندر کلاسیں لگی ہوئی ہیں، یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ دنیا کے اندر اللہ کی جنتیں ہیں، اور انہوں نے ایک حدیث سے اس بات کو لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ریاض الجنہ، دنیا کے اندر جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، یہ جو علمی مجالس ہیں، علمی حلقے ہیں، یہ دنیا کے اندر یہ جنت کے باغیچے ہیں، یہ علمی مجالس۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم مجلسیں ہیں یہ کہ جن میں اللہ کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، جن میں وحی الہی پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ کتنی عظیم مجلسیں ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے ان مجالس کے بارے میں
اس حدیث کے اندر آیا ہے الا حفتہم الملائکہ، ملائکہ جو ہے ان مجالس میں حاضر ہوتے ہیں، اور غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت کی برکھا ان کے اوپر آ جاتی ہے، سایہ افغان ہو جاتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی قیمتی مجالس ہیں۔ اور پھر ان مجالس کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا کہ وحی الہی قرآن اور حدیث اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن اور حدیث پڑھانے والے، اور کتنے عظیم ہیں وہ انسان جو قرآن و سنت کو پڑھنے والے ہیں۔ یہ مجالس جو ہیں جامع صحیح بخاری کے حوالے سے آپ نے فرمایا ایک دن کہ میں تمہیں 3 بندوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کہتے ہیں جی ضرور دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ 3 بندے ہماری مجلس میں آئے، ایک بندے کو آگے جگہ مل گئی، وہ آگے آ کے بیٹھ گیا، دوسرے کو پیچھے جگہ ملی، وہ پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا بندہ جو ہے اس کو وہ مجلس ہی اچھی نہیں لگی، وہ روح گردانی کر کے اعراض کر کے وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اس مجلس کے اندر آگے آ گیا ہے، آواہ اللہ الیہ، اللہ پاک نے اس کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی قیمتی مجلسیں ہیں۔ اور جو بندہ پیچھے بیٹھ گیا ہے، اللہ نے اس کی بھی لاج رکھ لی اور اس کو بھی ان مجلس والوں کے ساتھ معاف کر دیا۔ فرمایا جو بندہ روح گردانی کر کے اعراض کر کے چلا گیا، اس نے اس مجلس کو کوئی اہمیت نہیں دی، آرز عنہ آرز اللہ عنہ، اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ہماری مجلس نہیں اچھی لگتی نا تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، اللہ نے بھی اسے اعراض کر لیا۔ میرے بھائیو، یہ اتنی قیمتی مجالس ہیں۔ اب اس میں پڑھایا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ وحی الہی ہے، اور یہ قرآن اللہ رب العزت نے اس کو بھی اپنی نعمت کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو بھی نعمت کہا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نعمت ہے بہت بڑی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے بہت بڑا انعام کیا آپ کو دنیا میں مبعوث فرما کے۔ اور یہ دونوں نعمتیں جو ہیں ان کو ملا لیں تو اسلام بنتا ہے، وہ ضابطہ حیات بنتا ہے، وہ طرز زندگی بنتا ہے، وہ زندگی گزارنے کے سنہری اصول بنتے ہیں جو اللہ نے ان انسانوں کے لیے آسمان سے نازل کیے ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، کہ اے میرے پیغمبر اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے۔ اب وہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کا مثل بھی دیا گیا ہے۔ اور وہ مثل کیا ہے؟ حدیث رسول، جو قرآن کا در حقیقت بیان ہے۔ اور قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو بھی ہم اصطلاحی طور پر حدیث ہی کہتے ہیں۔
طلبہ حدیث اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے. جب اصطلاحی طور پر پوچھا جائے حدیث کسے کہا جاتا ہے تو طالب علم کہتے ہیں کہ جس بات کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اور کتنی آیات قرآن مجید کے اندر ہیں کہ اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ پاک نے خوبصورت حدیث کو نازل کیا ہے. اور اسی طرح فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون زیادہ سچا ہے اللہ کی نسبت حدیث میں. اللہ کی بات بھی کیا ہے؟ حدیث. اسی طرح فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ مہمان آئے، وہ جو بات اللہ نے بتائی ہے اے پیغمبر آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات آئی، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم. قرآن کی شکل میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے. اسی طرح فرمایا کہ افا من ھذا الحدیث انتم افا من ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس قرآن والی بات سے تم تعجب کرتے ہو، اس کو عجیب سمجھتے ہو. اسی طرح فرمایا افا بھذا الحدیث انتم مدہنون، کہ کیا تم اس قرآن والی حدیث جو ہے بات اس میں مداہنت اختیار کرتے ہو. فرمایا کہ فما لہؤلاء القوم لا یفقہون حدیثا، ان لوگوں کو کیا بنی ہے یہ قرآن والی بات کو کیوں نہیں سمجھتے. اسی طرح فرمایا فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، قرآن والی اتنی عجیب بات کے بعد کس کی بات کو مانیں گے. تو قرآن بھی حدیث ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حدیث ہے. وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، قرآن کہتا ہے آپ کا فرمان بھی حدیث ہے. اچھا یہ دونوں جو حدیثیں ہیں قرآن اور نبی پاک کا فرمان، یہ دونوں وحی الہی ہیں. قرآن تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کیا. احادیث رسول جو قرآن کا بیان ہے یہ بھی اللہ نے نازل کیا ہے. بلکہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول میں یہ جبہ پہن رکھا ہے، اب میں کیا کروں، اس جبے کے بارے میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لمبی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ خاموش ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب اس طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی ہم آپ کے اوپر چادر کپڑا اڑا دیتے تھے. بلکہ میں نے صفوان بن امیہ کو کہا، انہوں نے مجھے کہا تھا کسی وقت کہ یار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو نا تو مجھے بھی بتانا، میں وہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں. تو جب یہ کیفیت طاری ہوئی میں نے اس کو بلایا اور بلا کر میں نے اسے کہا کہ یہ اب کیفیت طاری ہو گئی ہے آپ پر وحی کی، آپ دیکھ لو. وہ کہتے ہیں میں نے چادر اٹھا کے دیکھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ اور آپ خراٹے لے رہے ہیں جیسے بہت وزن آپ کے اوپر رکھ دیا گیا ہو. اور یہ وحی ہے بھی قول ثقیل، یہ بڑی بوجھل ہے، بہت بوجھل بات ہے یہ. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ نے اس کو قول ثقیل کہا ہے. بلکہ حضرت زید بن ثابت کاتب وحی وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں جہاد والی آیت نبی پاک کے قریب بیٹھا لکھ رہا تھا
کہ آپ کا گھٹنا میری ران پہ تھا، وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، تو مجھے یوں لگا اتنا بوجھ پڑا کہ آج میری پنڈلی جو ہے سترزو، یہ تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی، چکنا چور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، وحی کی کیفیت اس طرح ہوتی تھی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو اماں جی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے دن ہوتے، آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی اور آپ کی پیشانی سے پسینہ یوں گرتا تھا جیسے موتیوں کی سلک ٹوٹ گئی ہو اور موتی گرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح پسینہ گرتا تھا۔ تو وحی یہ قول ثقیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ کہتے میں نے دیکھا تو آپ کا چہرہ سرخ اور آپ کی پیشانی سے پسینہ نیچے گر رہا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ وحی چھٹی، آپ نے فرمایا وہ سائل کدھر ہے بھائی؟ وہ جو احرام کے بارے میں پوچھنے والا تھا وہ کدھر ہے؟ تو کہتے میں حاضر ہوا، وہ سائل حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ جبہ اپنے سے اتار دو اور جو خوشبو ہے یہ بھی دھو دو۔ یعنی آپ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے، وحی کے ذریعے بیان کیا ہے، لیکن قرآن پاک کے 30 پاروں کے اندر یہ واقعہ نہیں ہے۔ اور یہ ہے یہ وحی، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات دین کے معاملے میں ہوتی تھی وہ وحی الہی ہی ہوتی تھی۔ آپ وحی کے بغیر دین کے معاملے میں نہیں بولتے تھے۔ تو اس لحاظ سے قرآن بھی وحی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان بھی وحی ہے، اور یہ دونوں حق ہیں۔ قل ای وربی انہ لحق قرآن کے بارے میں، اور نبی پاک نے اپنی حدیث کے بارے میں بھی یہی بات فرمائی، اکتب یا عبداللہ کل شیء والذی نفسی بیدہ ما یخرج من ھذا الفم الا الحق۔ فرمایا ہر بات لکھ لیا کرو، یہ قریش کے روکنے سے رکنا نہیں ہے، تم لکھا کرو۔ اور میں اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، وہی حق ہے، قرآن اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ دونوں اللہ کا انعام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج میں نے تمہارے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا، اور اپنی جو نعمت تمہارے اوپر کرنا چاہتا تھا وہ بھی مکمل ہو گئی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور منہج، دین اور راستے کے میں نے تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے۔ اب اس میں اسلام کو کیا کہا ہے، دین کو کیا کہا ہے؟ نعمت۔ اور دین اسلام یہ قرآن اور سنت کا نام ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اس کو بیان کیجئے، اما بنعمت ربک فحدث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے۔ الم تر الی الذین کفروا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ یہاں اس آیت میں نعمت سے مراد مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد کیا ہے؟ وَمُحَمَّدٌ نِعْمَةٌ وَفَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت تھے اور لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعمت ہیں، قرآن بھی نعمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جو ہے یہ بھی وحی الہی ہے۔ اور جس طرح قرآن کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اس طرح آپ کے بیان کی بھی حفاظت فرمائی۔ فرمایا ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان جو ہے یہ بھی ہمارے ذمے ہے، قرآن کا بیان۔ اس قرآن کو آپ کے سینے میں ہم ایسے محفوظ کریں گے، اور پھر کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا بیان جو ہے وہ بھی ہم خود ہی کرائیں گے۔ اور وہ بیان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقاریر، آپ کی پوری زندگی یہ قرآن کا بیان ہے۔
اس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمت اسلام ہمیں دی ہے قرآن و سنت کی شکل میں، اور آپ نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک، کہ جو میں تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں نا، جس راستے کے اوپر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اتنا صاف واضح راستہ ہے کہ جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی کجروی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، لا یزیغ عنہا الا ھالک۔ فرمایا کتنا صاف ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی کالی راتیں بھی سفید دنوں جیسی روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ھالک، اس سے وہی ہٹے گا، اس کو وہی چھوڑے گا جس نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نعمت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت کی شکل میں ہمیں دے کر گئے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، اس کے نبی کی سنت، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے کافی ہیں۔ اور یہ نعمت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منتقل کی ہے، صحابہ نے تابعین کو منتقل کی ہے، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے اتباع تبع تابعین کو، اور پھر اس سے یہ سلسلہ چلتا چلتا اللہ پاک نے ہمیں بھی توفیق دی ہے کہ ہم اس علم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سچی بات ہے، اس وقت ہم جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ آپ معمولی لوگ نہیں ہو، آپ بہت اونچے لوگ ہو جن کے پاس یہ دو نعمتیں موجود ہیں، اسلام کی شکل میں قرآن اور حدیث تمہارے پاس موجود ہے، تو تم بہت اونچے انسان ہو، معمولی انسان نہیں ہو۔ فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ حدیث کا منصب کیا ہے؟ حدیث رسول، اللہ اکبر، حدیث جو ہے یہ مبلغ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے آپ کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حدیث مبلغ ہے، اور حدیث مبین ہے قرآن کا، قرآن مبین اور حدیث مبین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انزلنا الیک الذکر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے، یہ مبین ہے۔ اور حدیث جو ہے یہ معلم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر، معلم مدرس بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا میری مثال جو ہے تمہارے لیے ایسے ہے جیسے اولاد کے لیے والد ہوتا ہے، انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم کل شیء، آپ نے فرمایا میں تمہیں ہر چیز سکھاتا ہوں۔ اور حدیث جو ہے حلال و حرام میں تمیز کرنے والی ہے، جس کو حدیث حلال کہے گی وہ حلال ہے، جس کو حدیث حرام کہے گی وہ حرام ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حدیث جو ہے اس کو بالادستی حاصل ہے۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ حدیث یہ اس کو بالادستی حاصل ہے۔ حدیث جو ہے یہ فیصل ہے، حدیث حکم ہے، حکم، فیصل،
فلا وربک لا یؤمنون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیغمبر مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، یہ نہیں ایمان لائیں گے، یہ مومن نہیں بن سکتے۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جتنی دیر تک اپنے باہمی جھگڑے نزاع اور ان کے اندر آپ کو فیصل نہ مان لیں، اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتے۔ اور حدیث جو ہے یہ رول ماڈل ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر کسی انسان نے خوبصورت زندگی بسر کرنی ہو تو اس کے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ اس کے لیے خوبصورت اسوہ حسنہ کیا ہے؟ نمونہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے شب و روز، آپ کے نکاح، آپ کے خرید و فروخت، آپ کے دن رات کے معمولات، یہ ہمارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ تو یہ حدیث اور یہ قرآن اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے ہیں، صحابہ نے تابعین کو سکھایا ہے۔ اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اللہ اکبر، کبھی اس پہ نا غور کیا کرو۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ پاک نے امیین کے اندر رسول بھیجا، اسی کے اوپر عطف ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، یہ آخرین جو ہے یہ فِي الْأُمِّيِّينَ پر معطوف ہے۔ فرمایا کہ کچھ بعد والے، وَآخَرِينَ بعد والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ جمعہ کی یہ آیت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے تھے تو میں نے سوال کر دیا۔ ابو ہریرہ سوال کر لیا کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوال کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اس لیے کہ ان کو حدیث کے ساتھ بڑا ہی شغف تھا، بڑا شوق تھا ابو ہریرہ کو۔ ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ مسکرائے اور ساتھ ہی فرمایا ابو ہریرہ مجھے پہلے ہی امید تھی کہ یہ سوال ابو ہریرہ ہی کر سکتا ہے اور نہیں کوئی کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ لِحِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، اس لیے کہ تجھے حدیث کے بارے میں حرص ہی بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول وآخرین منہم کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے تھے، آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ایمان ثریا ستارے پہ بھی ہوتا تو یہ وہاں سے بھی کشید کر کے لے آتے، کیونکہ انہوں نے دین کے بارے میں بڑی ماریں کھائی ہیں، بڑے پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور راہ راست کے لیے انہوں نے بڑے سفر کیے ہیں۔ ان بیچاروں کو یہی نہیں پتا کہ میرا والد کون ہے۔ سلمان فارسی کو اپنے والد کا پتہ نہیں، وہ کہتے میں چھوٹا سا تھا، اغوا ہو گیا، اور پھر میں بس اسی طرح جو ہے نا بکاتا، اور کتنی عمر تھی؟ تقریباً کوئی 200 سال کے قریب، جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگ کہتے ہیں وہ ہون تے جی بڈھے ہو گئے ہیں، ہون پڑھیا نہیں جاندا، ہون لفظ زبان تے چڑھتا نہیں۔ سلمان فارسی سے بھی بوڑھے ہو گئے، انہوں نے 200 سال کی عمر میں دین سیکھنا چاہا، اور جب ان کو راہ راست مل گئی، دین سیکھنا چاہا، تو پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلمان و منا من اہل البیت۔ اللہ اکبر۔ یعنی دین سیکھا آخری عمر میں، اور کتنا مرتبہ پا لیا اس دین کی برکت سے کہ فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، اہل بیت سے ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مرتبہ ان کو مل گیا۔ تو بہرحال آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ
انہوں نے کس عمر کے اندر دین کو سیکھا ہے. تو اللہ پاک نے اس دین کی برکت سے یہ صحابہ کرام کو عروج اور ترقیاں دی ہیں. ان کو بڑے بڑے القاب ملے ہیں. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ایسی عبقری شخصیات، آپ حیران ہوں گے. آپ نے فرمایا لو وزنا ایمان و ابی بکر، لو وزنا ایمان و ابی بکر، حضرت ابو بکر اکیلے کا ایمان اگر پوری روئے زمین کے انسانوں کے ساتھ تول لیا جائے تو لراجہ. فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لراجہ، وہ جو ہے نا وزنی ہو جائے گا. یہ دین کی برکت تھی. ارحم امتی بے امتی ابو بکر. فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ مہربان کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کی مہربانیاں جو ہیں وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہربانیاں. اللہ اکبر. جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں یا اس طرح بہت سارے واقعات اور اشدہم فی امر اللہ عمرو. فرمایا دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت رویہ رکھنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح فرمایا کہ اصدقہم حیان عثمان، سب سے زیادہ حیا میں سچے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اقضاہم علی، اور فیصلے پر دسترس رکھنے والے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے فرمایا لکل امت امین، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح. اسی طرح آپ نے فرمایا اقراہم ابی بن کعب، سب سے بڑے قاری اور عالم ابی بن کعب. اور آپ نے یہ بھی فرمایا عالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلت و حرمت کی آیات کو جاننے والے سب سے زیادہ جو ہیں میری امت میں وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت والے دن جب لوگ جائیں گے نا جنت کی طرف گروہ در گروہ، تو علماء کا گروہ جب جنت کی طرف جائے گا تو ان کی قیادت اور سیادت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وراثت کو جاننے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کن کن کا نام لوں، یہ ساری وہ عبقری شخصیات ہیں جن کو دین کی دولت ملی ہے. تو اللہ کے دین کو سیکھنے پر اللہ پاک نے ان کا دنیا کے اندر اتنا مقام اور اس قدر ان کا مرتبہ بڑھا دیا. اللہ اکبر. کہ ایسے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے بطور یعنی میرٹ کے کہ ان آمنو بے مثل آمنتم بہی فقد اہتدوا. اللہ نے فرما دیا میرے صحابہ اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں گے نا جیسا تمہارا ایمان ہے پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہے والذی بعث فی الامیین رسولا. یہ صحابہ کرام سریانی نہیں جانتے تھے، عبرانی نہیں جانتے تھے، یہ جو ہے نا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، خالی و ذہن تھے. اللہ نے قرآن اور حدیث کے لیے ان کو چن لیا اور پھر یہ امی نہیں رہے بلکہ یہ لوگوں کے معمار بن گئے، لوگوں کے لیے معلم بن گئے، لوگوں کے لیے مدرس بن گئے اور لوگوں کو سکھانے والے بن گئے. یہ دین کی برکت تھی. اللہ اکبر. تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ پھر ایسے شخصیات پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو سیکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وہ منہج کو آگے لوگوں تک پہنچایا. وآخرین منہم میں قیامت تک آنے والے وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو پڑھتے اور پڑھاتے رہیں گے. آخرین منہم لما یلحقوا بہم. طلبہ جانتے ہیں لما یلحقوا، لم یلحقوا اور لما یلحقوا جانتے ہیں نا آپ.
لم اور لما ان میں فرق ہوتا ہے. لم یات زیدن، زید نہیں آیا، آنے کی امید بھی نہیں ہے، ماضی منفی. اور لما یات زید، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک نہیں آیا، آئے گا ضرور، ابھی تک نہیں آیا، آنے کی امید ہے، پر امید ہے آنے. اس لحاظ سے لما یلحقو کا مطلب یہ کہ ابھی تک وہ اس سلسلے کے ساتھ جڑے نہیں ہیں، ان کو ملے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ جو اس دین کے اوپر چلتے ہوئے زندگی بسر کر کے دنیا سے گئے، اللہ پاک ان کا ساتھ ان کو دے گا. لما یلحقو بہم. اور پھر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. ہر ایک کے پاس یہ دولت نہیں آتی، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں سے بھی وحی کے لیے انتخاب کرتا ہے. سارے فرشتے وحی لانے والے نہیں ہیں، انسانوں سے بھی اللہ انتخاب کرتا ہے. طالب علم بھائیوں خوش ہو جاؤ کہ آپ کو اللہ نے چن لیا ہے اس دین کی خدمت کے لیے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی منہج پر اللہ ہمیں قائم اور دائم رکھے. تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یعنی اللہ کا فضل ان پہ ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ حکمت اور دانائی جسے چاہتا ہے اسے ہی ملتی. آپ کو پتہ ہے نا حکمت کا معنی ایک حدیث بھی ہے. اور امام شافعی تو فرمایا کرتے تھے کہ جہاں قرآن میں کتاب اور حکمت کا تذکرہ ہے تو وہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حدیث سے مراد قرآن مجید، یہ حکمت سے مراد حدیث ہے جو قرآن کا بیان ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو حکمت مل گئی اوتی خیرا کثیرا، اس کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا گیا. تو یہ اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رکھا ہے اور یہ اللہ پاک نے ہمیں بھی توفیق دے دی ہے. ماشاءاللہ آپ نے میرے عزیزم شاگرد عدنان حفظہ اللہ، الشیخ عدنان حفظہ اللہ، ان سے آپ نے قرآن اور حدیث پڑھا ہے. میرے دوسرے بھائی جو ہیں شیوخ وہ بھی ماشاءاللہ آپ کو پڑھا رہے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. اور آپ دیکھیے ذرا کہ کچھ لوگ جو ہے نا دنیا میں کام کرتے ہیں وہ ان کی ذات تک محدود ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں ایسے کام کر کے جاتے ہیں جو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. آخری آدمی تک جتنا ثواب ملتا ہے وہ پہلے کے کھاتے میں بھی ڈالا جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے علماء دین وہ اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ یہ جو نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں یہ ہمیں نہیں یاد، کیونکہ اس دن تو ساری نیکیاں دیکھنے میں آئیں گی نا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ووجدوا ما عملوا حاضرا. وہاں تو ساری دیکھنے میں آئیں گی نیکیاں کہ یہ بھی میں نے کی، یہ بھی کی، ساری پتہ ہوں گی. اور کچھ نیکیاں ایسی ہوں گی کہ انسان پوچھیں گے، بعض علماء پوچھیں گے یا اللہ یہ نیکیاں کون سی ہیں، ان کا تو ہمیں نہیں پتہ. فرمایا یہ تم دنیا میں صدقہ جاریہ علم چھوڑ کر آئے تھے نا، تم نے 10 کو پڑھایا، 10 نے آگے 100 کو پڑھایا، 100 نے آگے 1000 کو پڑھایا، 1000 نے آگے 10,000 کو پڑھایا، 10,000 نے آگے لاکھ کو پڑھایا، لاکھ کے آگے 10 لاکھ کو پڑھایا. یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہا. جتنا آخری طالب علم کو ثواب ملا سارا تمہارے کھاتے میں بھی ڈالا گیا. اللہ اکبر. یہ ہے او علم ینتفع بہ، علم چھوڑ کر جائے انسان پیچھے، نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اس کے لیے دعائیں کرتی رہے. اور یا پھر انسان کوئی اپنے ہاتھ سے صدقہ جاریہ کر دے، مسجد بنا جائے، مدرسہ بنا جائے، تو یہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ان چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. بہرحال محدثین نے اپنی زندگیاں کھپا دیں اس دین کی خاطر. اللہ اکبر. وہ واقعہ
محمد بن سلام بیکندی رحمہ اللہ کا آپ نے سنا ہوگا، استادوں نے سنایا ہوگا، وہ حدیث کی خدمت میں اتنے منہمک رہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے بیکند کے اندر حدیث پڑھاتے ہوئے بیکند کا بازار نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنے وہ حدیث کے اندر منہمک تھے، پوری پوری زندگیاں کھپا دی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ماشاءاللہ سلسلہ حدیث شروع ہے، اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے۔ یہ آپ کی جو یہ دینی درسگاہ ہے، یہ بڑی تاریخی اور پرانی دینی درسگاہ ہے۔ میں سب سے پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا 1992 میں۔ مسجد تو یہی ہوتی تھی لیکن وہ پرانی مسجد تھی، اب ماشاءاللہ یہ نئی ہے، وہ پرانی مسجد تھی، ساتھ ہی لائبریری ہوتی تھی۔ اور بابا جی رحمت اللہ علیہ وہ میرے ساتھ مہمان خانے میں بیٹھ کر جو ہے نا صبح و شام کا کھانا میرے ساتھ کھاتے تھے۔ اچھا، پھر جب میں آیا تھا یہاں وفاق المدارس کا امتحان لینے کے لیے، تو روزانہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ صبح یہاں نا تھوڑا سا درس دیا کریں۔ میں درس بھی دیتا تھا۔ تو جب میں جانے لگا نا تو فرمانے لگے کہ دیکھ لینا اگر استاد نہ مجبور کریں کسی جگہ پر تو پھر آپ نے میرے پاس ہی آنا ہے اور آپ نے ادھر ہی آ کے جو ہے نا حدیث پڑھانی ہے۔ میں سوچ رہا تھا راستے میں، چلو میں نہیں تو میرے شاگرد تو ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، پڑھنے اور پڑھانے والے سب میں۔ تو آپ نے ماشاءاللہ قرآن بھی ختم کیا ہے اور حدیث سے مبارکہ 2 کتابیں، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ بہت بڑی جامع کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اور یہ ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، بلکہ یہ ایسی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب ترتیب دی ہے، اللہ پاک جس سے کام لے لے۔ امر واقع یہ ہے کہ 4 بندے ایسے آئے ہیں دنیا میں، ان کا ثانی کوئی نہیں۔ نبوت کے فن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین آپ کے مشکات نبوت سے صادر ہوئے، وہ فرامین ان کو یاد کرنے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی کوئی نہیں ہے، اور پھر ان فرامین کو صحیح فرامین کو اب کتاب کی شکل میں جمع کرنے میں امام بخاری رحمہ اللہ کا ثانی کوئی نہیں، اور پھر اس بخاری کو جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع کی، جس کو انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان حجت اور دلیل بنایا کامیابی کے لیے، تو وہ فرماتے ہیں ان کی حدیث کو پوری امت پر جو ہے نا ایک قرض تھا، اور وہ قرض جس نے چکایا ہے وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ اللہ اکبر، ان کی ہی کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ اچھا، یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ حافظ ابن حجر بھی یتیم، اور امام بخاری بھی یتیم، اور حضرت ابو ہریرہ بھی یتیم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم۔ اللہ جس سے چاہے کام لے لے، اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے دین کو ثابت رکھنا ہے معجزے کے طور پر، اعجاز کے طور پر۔ اللہ نے دیکھو اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی تعلیم دی ہے، لیکن دنیا میں ان کا استاد کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ، اور وہ سارے انسانیت کے معلم بن گئے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بلوغ المرام جو ہے، انہوں نے اس کی آخری حدیث آپ طلبہ نے پڑھی ہے، اخرج الشیخان۔ یہ ویسے تو امام بخاری یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ حوالہ آخر میں دیتے ہیں، لیکن یہاں ترتیب تھوڑی سی بدل دی ہے، پہلے اخرج الشیخان، بخاری اور مسلم کا نام پہلے لے دیا۔ اچھا، پھر اس میں بھی نقطہ ہے کہ اخرج الشیخان کا متفقن علیہ کہہ کے آگے نہیں شروع کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلوب حدیث قائم رہے، دوسرا یعنی روایت والا، اور متفقن علیہ میں روایت والا اسلوب نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ الشیخان، صحابہ میں بھی شیخان تھے، کون بلا؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح محدثین میں بھی شیخان کون ہیں؟
امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ۔ شیخ کس کو کہتے ہیں بھلا؟ جو اپنے فن میں مہارت رکھتا ہو۔ تو بہرحال یہ اخرج الشیخان کہہ کر پھر آگے ابو ہریرہ سے کے حوالے سے حدیث بیان کی، تو امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کا اختتام کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اختتام جو ہے وہ جس طرح میں نے شروع جو ہے وہ بسم اللہ سے کیا ہے، الحمدللہ سے کیا ہے، اللہ کے ذکر سے کیا ہے، اللہ کی تعریف سے کیا ہے، اس طرح میری اس مجلس کا اختتام بھی اللہ کی تعریف پر ہی ہو۔ اور انہوں نے آخر میں وہ حدیث لائے ہیں کہ 2 کلمے رحمان کو بڑے ہی پیارے اور زبان پہ بڑے ہی ہلکے، میزان میں بڑے وزنی، اور وہ کون سے 2 کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس پر جو ہے نا اپنی کتاب کا اختتام کیا۔ اور آپ وہ حدیث تو جانتے ہیں کہ جس مجلس کے اندر کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لی جائے تو وہ مجلس قیامت والے دن حسرت اور افسوس نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے گویا کہ ایک قسم کے یہ کفارہ مجلس کی دعا ذکر کر دی، اور یہ قیمتی کلمات جو ہیں انہوں نے ذکر کر کے طلباء کی رہنمائی بھی کی کہ تم نے یہ حدیثیں پڑھ لی ہیں تو تم نے ان کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو اپنا وتیرہ زندگی بنانا ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں 100 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے۔ بہرحال دوسری کتاب مشکات المصابیح، مختصر یہ کہ مشکات المصابیح یہ 2 جلیل القدر محدثین کی یہ تصنیف ہے۔ مشکات المصابیح، ایک علامہ ابو محمد حسین بن فرا بن مسعود بن فرا البغوی، امام بغوی کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں معروف جو ہیں وہ شرح السنہ ہے، اسی طرح تفسیر میں ان کی معالم التنزیل ہے، اسی طرح ان کی کتاب ہے ایک التہذیب فی الفقہ، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اور ان میں ایک کتاب ان کی مصابیح السنہ، مصابیح السنہ جس کا تکملہ مشکات المصابیح۔ اور یہ مصابیح السنہ جو ہے یہ علامہ محمد بن مسعود الفراء البغوی نے سن 6 ہجری کے یہ جو ہے نا محدث ہیں، انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا، اور اس میں ایک تو یعنی مختلف کتابوں سے لے کر تو ایک تو جو راوی تھا اس کا نام ذکر نہیں کیا، دوسرا جو جہاں سے حدیث لی تھی مخرج اس کا تذکرہ نہیں کیا، اور پھر 2 فصلیں انہوں نے قائم کی، ایک صحاح اور ایک حسان۔ اب جب ان کے بعد تکملہ کیا دوسرے جلیل القدر محدث، اور ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن خطیب، محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی، محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی۔ انہوں نے یہ 8ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، انہوں نے اس کا تکملہ کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ جس حدیث کا راوی نہیں تھا نا شروع میں اس کا تذکرہ کر دیا، دوسرا جس کتاب سے حدیث لی گئی تھی اس حدیث کو انہوں نے مخرج ذکر کر دیا کہ میں نے فلاں کتاب سے یہ حدیث فلاں کتاب میں ہے، اور تیسرا یہ کیا کہ انہوں نے 3 فصلیں قائم کر دی، ہر باب کے تحت 3 فصلیں۔ امام بغوی نے 2 فصلیں قائم کی تھی، انہوں نے 3 فصلیں قائم کر دی، اور ان میں تیسری فصل جو ہے اس میں ملی جلی روایات وہ لے کر آئے ہیں، اور صحابہ کے بعد صحابہ کے آثار کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے یہ ہر حدیث کے اندر انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ ان کے جو ہے نا صحت اور ضعف یعنی صحت و سقم اس کا بھی اہتمام کیا ہے۔ علامہ خطیب تبریزی نے حدیث کو لا کر اور صحت و سقم کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح ان کی جو کتاب ہے
مشکات المصابی، یہ کتنی کتابوں کا مجموعہ ہے بھلا؟ آپ بتا سکتے ہیں کتنی کتابوں کا مجموعہ ہے؟ 12 کتابوں کا۔ کتب ستہ یعنی جن کو کتب اصول کہا جاتا ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ موطا مالک ہے، دارمی ہے، دار قطنی ہے، بہقی ہے، مسند رزین ہے، اور اسی طرح سنن شافی ہے۔ تو بہرحال یہ 12 کتابوں کا مجموعہ جو ہے نا یہ مشکات المصابی ہے، اور اس میں ایسی ایسی احادیث امام صاحب نے ذکر کر دی ہے کہ بہت ساری کتابوں سے ہمیں مستغنی کر دیا یہ مجموعہ پیش کر کے۔ اور جو انہوں نے ترتیب دی ہے وہ بھی ایسی ترتیب ہے کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ مجموعہ حدیث کے اعتبار سے کتابیں تو بہت ساری لکھی گئیں، لیکن علامہ خطیب تبریزی کے اس اسلوب کو کوئی بھی نہیں پہنچا جو انہوں نے مشکات کے اندر جو ہے نا یہ اسلوب اختیار کیا۔ مشکات کا معنی کیا ہے؟ مشکات کا معنی ہے تاکچہ۔ یہ پہلے گھر ہوتے تھے نا کچے، تو اس میں دیوار کے اندر ایک آڑا سا ہوتا تھا، اور اس میں دیا جلا کر رکھ دیتے یا لالٹین رکھ دیتے تھے تاکہ وہ ہوا چلے تو اس کو جو اس کی چمنی ہے وہ بجھ نہ جائے، تو اس تاکچے کو کہتے ہیں مشکات۔ اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں ہے مشکات کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبان سے سینے سے صادر ہوئے مختلف چراغ تھے، مصابی، مصباح کی جمع چراغ، وہ ایسے ہی پڑے تھے میدان میں۔ ویسے تو ہر چراغ کی اپنی اپنی روشنی ہے، تو آپ جانتے ہو جتنی مرضی بلب کی روشنی ہو، جتنی مرضی بلب کی روشنی ہو، اس کو دن دیہڑے باہر رکھ دیا جائے تو اس کی تو روشنی کچھ نہ ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کو کورڈ کر دیا جائے نا تو اس کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آپ دیکھتے ہو کہ بسوں کے گاڑیوں کے بلب ہوتے ہیں، یہ کوئی بڑے بڑے نہیں ہوتے، لیکن دور سے ایسے لگتا ہے جیسے بہت کوئی 1000 واٹ کا بلب جل رہا ہو، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ چھوٹا سا بلب ہوتا ہے۔ اور کیوں اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے؟ کہ اس کو کورڈ کیا ہوتا ہے اندر، اور اس کی وجہ سے یہ ٹارچ دیکھ لو کتنی دور تک مار کرتی ہے، اور اس کے اندر اس کو کھول لو تو بلب وہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اور کھول کے اس کو جلاؤ تو اس کی روشنی بالکل ہی نہیں ہوتی اور تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو کور کر کے اور پھر شیشے کے اندر اس کی روشنی کو آگے تک پھیلایا جاتا ہے۔ بین ہی اسی طرح یہ مصابی یعنی سنت کے یہ چراغ یہ پڑے تھے میدان میں، اور خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے ان کو کٹھے کر کے تو ایک تاکچے میں رکھ دیے جس کو مشکات المصابی کہتے ہیں، اور پھر ایک نہیں چراغ رکھا، سارے کٹھے کر کے، اور وہ آپ جانتے ہو کوئی 4500 کے قریب تو مصابیح السنہ کی روایات ہے نا جو امام بغوی رحمہ اللہ نے اکٹھی کی تھیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے انہوں نے بیان کیا ہے کہ 4434 روایات مصابی کی ہیں، اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے گنتی کی، انہوں نے کہا 4484، اور اسی طرح حاجی خلیفہ چلپی نے ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 4619، یعنی یہ روایات بہت زیادہ تھیں۔ اور انہوں نے علامہ خطیب تبریزی نے جب اس کے اندر اضافے کیے، تیسری فصل بھی اضافہ کیا، تو 1511 روایات جو ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے، یہ اضافہ ہے ان کا۔ اب اس اعتبار سے ملا علی قاری کی 4434 کے اندر اگر اضافہ کیا جائے 1511 کا تو یہ بنتی ہیں 5945، یعنی ایسے سمجھ لو کہ 6000 کے قریب۔ اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز کی گنتی کے مطابق 5995، اور حاجی خلیفہ چلپی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بنتی ہیں 6130، یعنی یہ مشکات المصابی کے اندر موجود ہیں روایات۔ اب اتنے زیادہ چراغ جو 6000 تک جو ہے نا ان کی تعداد ہے، اور ایک چھوٹے سے تاکچے میں رکھ دیے جائے اور ہوں بھی وہ بڑے روشن، تو آپ بتائیں ان کی جو روشنی ہے
وہ پوری دنیا پہ پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ سبحان اللہ۔ یہ اس طرح، اس لیے اس کو جو ہے نا مشکات المصابیح کہتے ہیں کہ چراغوں کا تاخچہ۔ تو اس کی آخری حدیث آپ نے پڑھی ہے، میں مختصر کرتا ہوں چونکہ میرا خیال میں وقت بھی ہو گیا نماز کا۔ تو آخری حدیث بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، یہ جو ہے نا عن ابیہ عن جدہ، طلباء جانتے ہیں اصول حدیث کی بات ہے، اور یہ لکھا ہے حافظ صلاح الدین اولائی نے، العلائی، انہوں نے ایک پورا کتابچہ لکھا ہے یہ حدیث کے اسلوب میں، یہ جو عن ابیہ عن جدہ کی اصطلاح کے اندر، کہ اس کی دو قسمیں ہیں کہ جدہ ہی کی ضمیر جو ہے یا تو راوی کی طرف جاتی ہے، جیسے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یا پھر جدہ ہی کی ضمیر جو ہے وہ راوی کے باپ کی طرف جاتی ہے، راوی کی طرف یا راوی کے باپ کی طرف جاتی ہے۔ تو یہاں یہ جو روایت ہے اس میں بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، یعنی بہز روایت کرتے ہیں اپنے باپ حکیم سے، اور حکیم جو ہے یہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا حیدہ سے، یعنی اس طرح یہ روایت ہے۔ اور وہ جو ان کا دادا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا؟ فرمایا سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کی تفسیر میں آپ نے فرمایا انتم تتمون 70 امہ، کہ اے امت محمدیہ تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو۔ تتمون تکملون، اور اسی طرح توفیتم اور وفیتم تکملون، یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ تم ان 70 امتوں کو پورا کرنے والے۔ کیا مطلب 70 امت؟ پہلے 69 تھی، 70ویں یہ ہے؟ یعنی پہلے 69 تو 70ویں یہ ہے؟ نہیں، یہاں جو ہے نا سبعین کا لفظ جو ہے یہ کثرت کے لیے ہے، کہ جتنی بھی پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان میں سے آخری تم ہو، ان میں سے آخری تم۔ تو تمونہ کا یہاں بمعنی ہے کہ اتمام الختم کے معنی میں آخری تم ہو، بلکہ بعض محدثین نے باب باندھا ہے اس پر کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم خاتم الامم، کہ تم وہ امت ہو جو پہلی ساری امتوں کا اختتام پہ آئے ہو، آخری امت تم ہو۔ جیسے آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں اور تم خاتم الامم ہو، یعنی تم ساری امتوں کے آخر میں آئے ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اسی طرح میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ کثرت کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے سبعینہ کا لفظ۔ آپ بھی پنجابی چ آخ دینے نا یار تینوں آ گل 70 واری تے میں دس دیتی ہے، حالانکہ وہ پاویں 150 واری آکی ہو، ایویں ہی نا گل ہے، کہہ دیتے ہیں نا تینوں 70 واری تے سمجھاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا یہ کثرت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ امتیں تو بہت ساری تھیں، یا پھر بعض نے کہا ہے جو بڑی بڑی امتیں تھیں نا وہ ان 69 پہلے گزر کی ہیں بڑی بڑی امتیں، اور چھوٹیاں بھی تے ایسا نا۔ آپ نے پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نبی بھی دکھایا گیا، امتیں بھی دکھائی گئیں۔ کیسے؟ کہ ایک نبی اس کے ساتھ ایک امتی، یہ بھی تو امت ہی ہے نا، ایک نبی اس کے ساتھ 2، ایک نبی اس کے ساتھ 4، ایک نبی اس کے ساتھ جو ہے نا 20، اور اسی طرح پھر آخر تک فرمایا ایک بڑی تعداد میں امت نظر آئی۔ میں نے کہا یہ میری ہوگی، فرمایا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت۔ اچھا کئی نبی ایسے بھی دنیا میں آئے ہیں کان امتن، وہ آپ ہی امت سن، کیوں جی؟ کئی نبی ایسے بھی آئے ہیں آپ نے فرمایا میں نے دیکھا وہ اکیلے اکیلے امتی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ طالب علموں اور واعظین دین یہ ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ کئی بندے آندر جی 20 سال ہو گئے میں نے جمعہ پڑھاؤں ہے، ایک بندہ بھی نمازی نہیں بنیا، کوئی عرض نہیں، تہاڈا کام ہوکا دینا ہے لیکن وہ اخلاص ہوئے۔
اور پھر جو ہے نا، نہ کوئی مانے تو نہ مانے، قیامت والے دن تم تو بچ جاؤ گے۔ اس لحاظ سے اخلاص پیدا کرنا چاہیے ہر کام کے اندر۔ بہرحال محدثین نے بھی اخلاص سے کام لیا ہے۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جمع کی نا، تو پہلے انما الاعمال بالنیات، اور اخلاص والی روایت، انما الاعمال بالنیات، اور آخر میں بھی پھر حسن خاتمہ، اللہ اکبر۔ تو اخلاص سے جو کام کیا جاتا ہے نا، اللہ اس کو پذیرائی بڑی دیتا ہے۔ اخلاص میں ویسے ہی بڑی برکت ہے، اخلاص سے جو کام کیا جائے بڑی برکت ہے اس میں۔ تو اس لحاظ سے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم آخری امت ہو۔ اس سے یہ بھی ثابت بعض نے کہا ہے کہ یہ مہاجرین کے ساتھ خاص ہے، یا یہ شہداء کے ساتھ خاص ہے، یا یہ صالحین کے ساتھ خاص ہے۔ وہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ہم پڑھنے والے تو سارے طالب علم ہی ہوتے ہیں نا، مثلا 20 طالب علم اگر بلوغ المرام پڑھنے والے، 15 مشکات پڑھنے والے ہیں، تو سارے طالب علم ہی نا۔ لیکن استاد کسی طالب علم سے خوش ہو کر کہتا ہے اصل تے طالب علم فلانا ہی ہے، تو باقی بھی تو طالب علم ہی نا، یعنی اپنے طالب علمی نے کامل جو ہے نا وہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جو ہے نا بہترین امت ہو۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کہ ہر اعتبار سے تم سب سے اچھے ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ امتیں تو باقی بھی تھیں۔ فرمایا انتم تتمون سبعین امہ انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ۔ یہ خیرھا واکرمھا یہ اسم تفضیل ہے، آپ جانتے ہو کہ اس میں زیادتی معنی کی ہوتی ہے۔ تم سب سے بہتر ہو اور تم سب سے اچھے ہو، سب سے بہتر اور سب سے باعزت، اللہ کے ہاں باعزت سب سے زیادہ تم ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اس امت کو نبی دیا تو سب سے اچھا، کتاب دی تو سب سے اچھی، وقت دیا تو سب سے اچھا، اور اللہ پاک نے دین دیا تو سب سے اچھا، یعنی سب سے آسان دین۔ اللہ اکبر۔ پہلے دینوں کے ساتھ آپ تقابل کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان کو پیشاب کا قطرہ لگ جاتا تھا کسی جسم پر یا کپڑے پر تو وہ کاٹتے تھے پھر پاک ہوتا تھا۔ اللہ نے ہمیں آسانی دی کہ تم جو ہے پانی سے دھو لو، نہیں تو مٹی سے رگڑ لو، اور ساری روئے زمین جو ہے ہمارے لیے عبادت گاہ بنا دی گئی۔ بڑا آسان اللہ نے دین دیا۔ بہرحال فرمایا کہ تم سب سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک، اللہ، اللہ کے نزدیک۔ یہ باب و ثواب عادل امہ پہلی جو تھی نا فصل، اس میں پہلی روایت کے اندر فرمایا اس امت کی مثال دی، بڑی پیاری مثال، کہ ایک بندہ جو ہے نا مزدور رکھتا ہے کہ تم جو ہے نا 12 بجے تک کام کرو گے تو 1 قرات ملے گا، پھر کام کی تکمیل نہیں ہوئی تو کہتا ہے 4 بجے تک کام کرو گے تو 1 قرات ملے گا، اور پھر 2 گھنٹے باقی رہ گئے، کہتا ہے جو 2 پونے 2 گھنٹے کام کرے گا اس کو ڈبل قرات ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہودیوں نے 12 بجے تک کام کیا ہے، انہوں نے 12 بج گئے، 1 قرات ان کو مل گیا، مزدوری طے تھی۔ عیسائیوں نے 4 گھنٹے کام کیا ہے، 1 قرات ملا ہے۔ امت محمدیہ کی باری آئی، انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ، انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ۔ امت محمدیہ کی باری آئی، فرمایا تم صرف 2 یا پونے 2 گھنٹے کام کر دو، بتانا نہیں کسی کو، تمہیں ڈبل قرات، تمہیں 2 قرات۔ یہودی گئے، کہنے لگے اللہ یہ کیا ہوا کہ ماشاءاللہ جی حضرت اگے تشریف لے آؤ۔ یہودی گئے، کہنے لگے اللہ ہمارا 6 گھنٹے کام اور ہمیں 1 قرات، اور عیسائیوں کا 4 گھنٹے اور ان کو بھی 1 قرات۔ عیسائیوں نے بھی شکایت کر دی نا۔ تو پھر آئی امت محمدیہ کی باری، تو ان کو جو ہے نا ٹائم تھوڑا اور اجر ڈبل۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے پاس تمہارے ساتھ مزدوری کیا طے تھی؟ اتنی جی، وہ مل گئی۔ ہاں جی تمہارے پاس تمہارے ساتھ جو مزدوری طے تھی وہ کتنی تھی؟ 1 قرات۔ مل گیا۔ فرمایا ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، پھر یہ میرا فضل ہے جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک نے فضل ہمیں دیا ہے۔ تو انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ۔ رواہ ترمذی نے روایت کیا، آگے حکم بھی لگانا، اپنا حدیث کی نوعیت بھی بتانی چاہیے تھی۔ امام ترمذی کی ایک اصطلاح ہے حسن کی،
اور حسن کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس روایت کو کثرت طرق حاصل ہیں، اس لیے وہ اس روایت کو حسن کہتے ہیں۔ یہ محدثین سے ہٹ کر ان کی اپنی اصطلاح ہے امام ترمذی کی، لیکن یہاں انہوں نے یہ نہیں بتایا یہ حدیث حسن ہے، امام صاحب نے یہ نہیں بتایا، رواہ ترمذی ذکر کر دیا، مخرج ذکر کر دیا، آگے کیا کہا، وابن ماجہ، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح دارمی نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ 6 کتابوں کی ہے، تو 4 کا نام یہاں لے دیا ہے، 3 کا نام لے دیا ہے، 3 مزید ان کا نام نہیں لیا۔ بہرحال یہ روایت ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں علامہ خطیب تبریزی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں وقال الترمذی ھذا حدیث حسن، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ آخر میں کیوں کہا ہے؟ پہلے تو کہہ دیا رواہ ترمذی، پھر آخر میں حسن کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری مجلس سے حدیث یہ اختتام پذیر ہو رہی ہے تاکہ خاتمہ جو ہے وہ بالخیر ہو جائے، حسن کے ساتھ ہو جائے، خاتمہ اچھا ہو جائے، اور خاتمہ بالخیر، انما الاعمال بالخواتیم، حدیث بھی ہے کہ جس عمل پہ خاتمہ ہوگا نا انسان کا، اسی عمل پہ اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو سارے دعا کرو کہ اللہ صاحب کا خاتمہ بالایمان اور بکلمہ توحید فرمائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک جو سنا سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مجھے بڑی ہی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے عزیزم بھائی پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ چلو میرے پاس بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، اور میں سچی بات ہے اس ادارے کو میں اپنا ادارہ سمجھتا ہوں، اس موقر ادارے کو میں اپنا ادارہ سمجھتا ہوں، اور گاہے بگاہے شاید اساتذہ کو نہیں پتہ یا طلباء کو نہیں پتہ، میں رپورٹ بھی لیتا رہتا ہوں کہ ماشاءاللہ نظام کیسے چل رہا ہے، ہمارے ادارے کا نظام کیسے چل رہا ہے، تو یہ میں پوچھتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کو ان بزرگوں کے لیے جن کا یہ لگایا ہوا بوٹا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ سب اساتذہ کو اس کی صحیح آبیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح برادران جو پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب، اور اسی طرح شیخ الحدیث اپنا عبد الرحمن یوسف صاحب، اور اسی طرح ان کے بھائی یاسن صاحب، اور جتنے بھی انتظامیہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس ادارے کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔